اور کس مقصد کے لیے وہ یہ سب کر رہا تھا۔ حالات ایک دم سے خراب ہو چکے تھے۔ میں نے اس وقت پولیس کو فون کیا۔ انہیں پوری سچویشن بتا کر ان کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں پولیس آ گئی تو انہوں نے بھی جگہ کو سیل کر دیا اور ہتھکڑیوں کو اتار کر فورینسک کے لیے بھیجا۔ ایک دن میں ان کی رپورٹ بھی آ گئی جس کے مطابق واقعی وہاں رمشا موجود تھی جسے کچھ دن پہلے ہی وہاں سے شفٹ کیا گیا تھا۔ پولیس اہلکاروں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ کو کسی پر شک ہے تو میں نے نفی میں سر ہلایا کیونکہ واقعی مجھے کسی پر بھی شک نہیں تھا۔ سر اچھی طرح سوچ کر بتائیں، کیا پتہ کوئی ایسا ہو جس سے آپ کی بیوی خوف کھاتی ہو، انہوں نے آپ کو تھوڑا بہت ہی کوئی اشارہ دیا ہو یا کوئی بھی ایسا انہونا واقعہ جس میں آپ کی توجہ کھینچی ہو۔ اگر کچھ ایسا ہے بھی تو پلیز ہمیں یہ بتائیں، یہ کیس کو حل کرنے میں ہماری بہت مدد کرے گا۔ مین گیٹ والی گلی میں کچھ کیمرے لگے تھے، ان کی مدد سے مجرم کو تلاشنا چاہا لیکن مجرم کبھی بھی مین گیٹ سے گھر میں داخل نہیں ہوا تھا سوائے ایک دو مرتبہ جمیل کی ماں کے پچھلی گلی میں جا کر دیکھا تو وہاں بدقسمتی سے کوئی بھی کیمرہ موجود نہیں تھا جس کی وجہ سے مجرم کوئی بھی حرکت انہیں دکھائی نہیں دے سکی۔ اس کے بعد انہوں نے میری ماں کو حراست میں لینے کی بات کی تو میں نے سختی سے منع کر دیا۔ خبردار اگر کسی نے میری ماں کو تنگ کرنے کی کوشش کی کیونکہ ان کے علاوہ کوئی اور بھی ایسا اشارہ نہیں مل رہا تھا جس سے شک کسی اور پر جاتا۔ جب پولیس والوں نے کہہ دیا کہ کم سے کم ایک مرتبہ تو ہم آپ کی ماں سے تفتیش کریں گے تو میں نے خاموشی سے رمشا کا کیس واپس لے لیا، جس پر پولیس والے بہت زیادہ سیخپا ہوا۔ جب اماں کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ بہت زیادہ خفا ہوئی اور بولی، بیٹا تم نے ٹھیک نہیں کیا، وہ لوگ تو اپنا کام کر رہے تھے، کر لینے دیتے انہیں تفتیش، کم سے کم یوں کیس تو نہ بند کرواتے، ہو سکتا ہے کچھ دیر بعد مجرم کا کوئی نہ کوئی سراغ لگ جاتا۔ اماں مجھے ڈانٹ رہی تھی لیکن میں اپنی ماں پر کوئی الزام نہیں آنے دے سکتا تھا۔ اللہ بہتر کرے گا، پریشان نہ ہو، اگر اللہ پاک نے ہمیں رمشا کا کوئی نہ کوئی سراغ دینا ہوگا تو ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا، دیکھیے گا وہ خود بخود ہمارے سامنے آ جائے گا، اور اگر ایسا نہ ہونا ہوا تو ہم لاکھ کوشش کرنے کے باوجود جہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے، مگر اس سب میں آپ کو تکلیف نہیں دے سکتا اور نہ ہی دینا چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کر اماں رونے لگے، مجھے بہت ساری دعائیں دینے لگی۔ میں کمرے میں آ گیا اور وضو کر کے حاجت کے نوافل پڑھنے لگا، بار بار اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنے لگا تھا کہ میری بیوی کو اپنی امان میں رکھنا۔ میں نے اسے اکیلا چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی ہے، اب میں اپنی غلطی پر پچھتا رہا ہوں۔ تقریباً 15 منٹ یوں ہی دعا کرتا رہا، اس کے بعد جا کر میرے اندر ایک سکون سا پھیلنے لگا۔ میں دعا کر کے اٹھا تو مجھے اپنی کمپنی کی جانب سے میسج آیا، وہ تھا انہیں کوئی ارجنٹ کام کرنا تھا تو انہوں نے میری چھٹی کینسل کر دی تھی اور مجھے جلد سے جلد واپس بلایا تھا، مگر میں نے اسی لمحے بغیر سوچے سمجھے جواب میں اپنا استعفیٰ بھیج دیا۔ تب ہی اماں کوئی چیز لینے کمرے میں آئی تو میں نے انہیں اپنی نوکری چھوڑنے کے متعلق بتایا، جس پر وہ خفا ہوتے ہوئے بولی کہ تم نے اتنی جلدی فیصلہ کیوں کیا؟ میں نے نرمی سے کہا، اماں ایک مرتبہ میں اپنی بیوی کو تنہا چھوڑ چکا ہوں اور دوبارہ میں یوں نہیں کروں گا، یہیں پر چھوٹی موٹی جو بھی نوکری ملی کر لوں گا، مگر رمشا کو ڈھونڈ کر رہوں گا۔ قیامت والے دن اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ میں نے اس کے باپ کے بعد تمہیں تمہاری بیوی کا ولی بنایا تھا تو میں انہیں کیا جواب دوں گا؟ اماں مجھے بہت خوف آتا ہے، بس آپ دعا کریں کہ رمشا جلد سے جلد مل جائے اور وہ ٹھیک ہو خیر و عافیت سے ہو۔ اماں اٹھ کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگیں۔ تقریباً 3-4 دن تک میں روز اپنے گھر میں آ جاتا، بیٹھک کو اچھے سے دیکھنے لگتا، وہاں پر نشہ آور دوائیوں کی ڈبیاں اور پتے بھی موجود تھے جن سے واضح ہو رہا تھا کہ یہاں رمشا کو ہر وقت دوائیوں کے زیر اثر رکھا جاتا تھا، شاید اسی لیے وہ کوئی شور شرابہ نہ کر سکی۔ میں بہت کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح مجھے وہاں پر کوئی سراغ مل جائے یا کوئی نشانی یا کوئی بھی ایسا جس رمشا تک ہی پہنچ جاؤں، مگر وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں بہت تھک چکا تھا سو وہیں اٹھ کر اونچی اونچی آواز میں رونے لگا۔ کب یوں ہی روتے روتے میری آنکھ لگ گئی، میں سو گیا۔ سونے پر ایک مرتبہ پھر سے رمشا میرے خواب میں آئی، وہ بہت تھکی ہوئی تھی، نڈال لگ رہی تھی، مجھے دیکھ کر نرمی سے بولی، تمہیں مجرم کیوں نہیں دکھائی دے رہا؟ تمہارے ارد گرد ہے وہ جمیل، مجھے بچا لو، جتنی جلدی مجھے تلاش کر سکتے ہو کر لو، ورنہ یہ لوگ مجھے مار دیں گے، جو میرے لیے میری جان لے لیں گے، مجھے نکال دو اس جہنم سے، تم کسی سے دعا کرواؤ میرے لیے۔ اس کے بعد وہ چلی گئی تو میری آنکھ خود بخود کھل گئی، میں یوں ہی فرش پر لیٹا لیٹا سو گیا تھا۔ اب اٹھا تو چھت کو دیکھنے لگا، رمشا چاہتی تھی میں اسے ڈھونڈ لوں، یہ نہیں سے جس نے بھی چھپایا ہوا ہے وہ جان چکا ہے، میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں، اگر جلدی سے جلدی میں اپنی بیوی کو نہ ڈھونڈ سکا تو وہ ضرور اسے مار دیں گے۔ تب بھی وہ اتنی پریشان دکھائی دے رہی تھی، یا اللہ میں کیا کروں، مجھے کوئی راستہ دکھا،
مجھے کچھ عقل دے، مجھے رہنمائی دے، میں اپنی بیوی کو تلاش کر سکوں۔ یوں ہی دعا کرتے کرتے میں نے سارے کمروں کے تالے لگا دیے اور باہر نکل آیا۔ ابھی میں محلے سے نکلا نہیں تھا جب مجھے رمشا کی دوست دکھائی دی۔ مجھے جلدی دیکھ کر وہ جلدی سے رمشا کے متعلق پوچھنے لگی تو میں نے پوچھا کہ کیا تم نہیں ملی رمشا سے؟ وہ شرماتے ہوئے بولی، بھائی آپ کی شادی کے بعد ہی تو میری بھی شادی ہو گئی تھی، بس پھر میں سعودیہ چلی گئی، ابھی ملنے کے لیے آئی ہوئی ہوں نہ تو میں نے آپ کے گھر بھی لیکن کچھ کام تھے کرنے والے، سو انہی کاموں میں الجھی رہی۔ لگاؤں گی جب چکر میں آپ کی طرف بھی، میں نے غمگین لہجے میں کہا۔ نہیں ماریہ، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ حیرانی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہوا بھائی؟ خیریت ہے؟ پریشان دکھائی دے رہی ہیں۔ رمشا تو ٹھیک ہے اور آنٹی ان کی طبیعت ٹھیک ہے کیا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، خود پر ضبط کرتے ہوئے کہا، ماریہ رمشا کھو گئی ہے اور نہیں مل رہی۔ ارے ایسے کیسے کھو گئی؟ کوئی چھوٹی بچی تو نہیں؟ وہ آپ ہاں ہی پریشان ہو رہے ہیں، یہاں پہ محلے میں ہی کسی کے گھر گئی ہوگی، ابھی آ جائے گی۔ میری آنکھوں میں بے اختیار اس کی بات سن کر آنسو امڑ آئے، جنہیں بے دردی سے رگڑتے ہوئے کہا، نہیں وہ آپ کی گم نہیں ہوئی، اسے تقریباً 2 ماہ ہو چکے ہیں۔ ساتھ ہی میں نے وہاں کھڑے کھڑے مختصر مگر جامع بات ماریہ کو بتا دی تو وہ مارے غم کے کچھ بول ہی نہ سکی۔ ماریہ تم تو رمشا کی دوست تھی، کیا تم میری کچھ مدد کر سکتی ہو؟ وہ جلدی سے بولی، جی بھائی آپ بتائیں، میں آپ کی ہر طرح سے مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے یقین نہیں آتا وہ چھوٹی سی ہنسمکھ رمشا یوں اچانک کھو بھی سکتی ہے۔ ماریہ، کیا کبھی رمشا نے شادی سے پہلے یا شادی کے بعد کچھ بتایا ہو؟ مطلب کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہو یا اسے کوئی تنگ کرتا ہو یا کچھ بھی، چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اگر اس نے اس متعلق تمہیں بتائی ہے تو خدا را مجھے بتاؤ۔ وہ سوچتے ہوئے بولی، بھائی بتایا تو ہے لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ بات مجھے آپ سے کرنی چاہیے۔ میں نے جلدی سے پوچھا، تم پریشان نہ ہو، جو بھی بات ہے مجھے کھل کر بتاؤ، میں ہر طرح کی بات سننے کے لیے تیار ہوں، بس خدا کا نام ہے مجھے کوئی اشارہ دے دو جس سے میں اپنی بیوی تک پہنچوں، پتہ نہیں کتنی اذیت میں ہوگی وہ۔ بھائی مجھے معاف کر دیں لیکن رمشا نے 1-2 مرتبہ بتایا تھا کہ آنٹی کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ میں اس کی بات کاٹ کر بولا، امی کا رویہ کیوں ٹھیک نہیں ہوگا؟ امی نے تو شروع سے ہی ہمیں الگ کر دیا تھا، مگر پھر جب وہ اپنے الگ گھر میں تھی تو پھر امی اس سے کیوں تنگ کرے گی؟ وہ نرمی سے بولی، تبھی میں آپ کو نہیں بتانا چاہی تھی کیونکہ وہ آپ کی ماں ہے، وہ اور اپنی ماں کے متعلق کوئی بھی انسان غلط بات برداشت نہیں کر سکتا، پھر چاہے وہ آپ ہوں یا میں۔ باقی آپ نے کوئی ایسے ویسے بات پوچھی تو مجھے صرف یہی بات یاد آئی، اس کے علاوہ مجھے یہ نہیں یاد کہ رمشا کا کوئی جھگڑا ہوا ہو یا کوئی دوست وغیرہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گئی تو میں جلدی سے بولا، نہیں مجھے بتاؤ امی کی کیا بات کر رہی تھی وہ پتہ نہیں، مجھے اب ٹھیک طرح یاد نہیں، لیکن وہ بتاتی تھی کہ آنٹی اسے خریدتی تھی، آنٹی نے اسے یہ بھی بتایا تھا کہ تمہیں سچے خواب آتے ہیں، تو ابھی میں تمہیں اپنی بہو بنا کر لائی ہوں تاکہ تم ہمارے لیے آسانی پیدا کر سکو۔ آنٹی اسے مجبور کرتی تھی کہ کبھی کوئی اپنا مسئلہ بتا کر یا پھر کسی سہیلی یا رشتہ دار کے مسائل بتا کر مجھے ان کا حل بتاؤ۔ خواب میں دیکھ کر رمشا نے صاف منع کرتی تھی کہ میرے اختیار میں کوئی بھی حل دیکھنا نہیں ہے، میں نہیں دیکھ سکتی، تو وہ اسے باتیں سناتی تھی کہ تم بلا وجہ جان بوجھ کر مجھے انکار کر رہی ہو، حالانکہ تمہیں سب کچھ دکھائی دیتا ہے، تم مستقبل آرام سے دیکھ لیتی ہو، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ بھائی میں بچپن سے رمشا کو جانتی ہوں، اسے سچے خواب کبھی کبھار ہی آتے تھے، بس 1-2 مرتبہ اس نے آنٹی کے متعلق یہ باتیں بتائی تھیں مجھے کہ وہ اسے مجبور کرتے ہیں۔ یہ بات سن کر میں ہکا بکا رہ گیا کیونکہ آج تک اماں یا رمشا نے کبھی ان باتوں کا ذکر مجھ سے نہیں کیا تھا۔ ماریہ، جو کچھ تم بتا رہی ہو یہ سچ ہے؟ وہ نرمی سے بولی، بھائی میں اپنی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ جو کچھ بھی آپ کو بتایا ہے سچ ہے، اور یہ بھی بتاتی چلوں کہ رمشا آپ سے یہ باتیں چھپاتی تھی، وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ باتیں آپ کو بتائے اور آپ میں اور آنٹی میں کوئی بدمزگی پیدا ہو۔ اور اس کے بعد 1-2 مزید باتیں کر کے میں وہاں سے چلا آیا۔ اب میرا رخ گھر کی طرف تھا، میں اماں سے ان باتوں کی تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ پھر جب ماریہ نے قسم کھا لی تھی، لیکن پھر بھی جب تک میں اپنی ماں سے ان باتوں کی تحقیق نہ کر لیتا تھا اب تک مجھے آرام نہیں ملتا۔ اور رمشا کے خوابوں والی بات تو مجھے شادی کے بعد پتہ چلی، اور وہ بھی رمشا نے ہی بتائی تھی، جبکہ اماں نے ایسی ویسی کوئی بات مجھ سے نہیں کی تھی۔ مجھے یاد آیا میری بہن نے یوں ہی ایک مرتبہ باتوں باتوں میں مجھے آ کر بتایا تھا کہ ابھی دونوں کی شادی نہیں ہوئی تھی اور اس کا کوئی زیور کہیں پر گم ہو گیا تھا۔ اگلے دن وہ یوں ہی رمشا سے فون پر باتیں کر رہی تھی تو رمشا نے اسے بتایا تھا کہ تمہارا زیور فلاں جگہ پر پڑا ہوا ہے۔ یہ بات کرتے ہوئے میری بہن بہت ہنسی تھی اور کہا تھا، تمہاری تو عیش ہے جو میری، تمہارے گھر میں کبھی کچھ گم نہیں ہوا کرے گا۔
کیونکہ تمہاری بیوی کو تو ہر بات کا پتہ ہوتا ہے۔ میں نے دھیان نہیں دیا، لیکن اب کڑی سے کڑی ملتی جا رہی تھی۔ میں پیدل ہی گھر کی طرف چل پڑا تھا، تبھی مجھے ایک مرتبہ پھر سے وہی راش دکھائی دیا تھا جہاں لوگ بڑی عقیدت سے کھڑے ہوئے تھے۔ اسی وقت مجھے رمشا کا خواب یاد آیا جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ کسی سے دعا کروا لو۔ مجھے انصاف پر یقین نہیں تھا، لیکن رمشا پر تھا۔ وہ چاہ رہی تھی کہ میں اسے ڈھونڈ لوں۔ بغیر سوچے سمجھے میں بھی لائن میں لگ گیا۔ مجھے یقین بھی نہیں آیا تھا مجھے یہاں سے کچھ ملے گا، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں میں وہاں سے جا ہی نہیں پایا۔ خود بخود میرے پیر وہاں پر رکے۔ کافی دیر بعد میرا نمبر آیا تو کمرے کے باہر بیٹھے آدمی نے مجھ سے 1000 روپیہ لیے۔ میں نے خاموشی سے پیسے نکال کر دے دیے۔ جب اندر گیا تو وہاں عجیب ہی ڈرامہ رچایا ہوا تھا۔ ایک آدمی کرسی پر بیٹھا تھا، دیکھنے میں وہ کوئی ڈھونگی بابا ہی لگ رہا تھا۔ اس نے قریب نیچے زمین پر چھوٹا سا کپڑا بچھایا تھا جس پر ایک لڑکی آنکھیں بند کیے دیوار کے ساتھ دیکھ کر لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس لڑکی کی حالت بہت ابتر ہو رہی تھی۔ بالوں کی لٹیں منہ کے اوپر پھیلی ہوئی تھی، کپڑے بھی بہت میلے چلے ہوئے تھے۔ ہاں بھئی، کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ بابے نے اونچی آواز میں پوچھا تو پہلے میرا دل کیا یہاں سے خاموشی سے نکل جاؤں، لیکن پھر میں نے بتایا کہ میری بیوی لاپتہ ہے، اس کی کھوج لگوانی ہے۔ یاد ہوا جو بھی آپ کو مناسب لگے، بس مجھے میری بیوی چاہیے۔ اس آدمی نے عورت کی جانب اشارہ کر دیا اور کہا، بی بی صاحب کو کوئی نیاز دو، انہیں اپنا مسئلہ بتاؤ، وہ خواب دیکھ کر بتا دیں گی۔ تمہاری بیوی کہاں پر ہے؟ میں نے منہ بگاڑ کر اس ڈھونگی بی بی کو دیکھا جو آنکھیں بند کیے ہوئی تھی۔ روز سے نشہ آور دوائیوں کی بڑی تیز مہک آ رہی تھی جس سے اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ اس وقت وہ شدید نشے کی حالت میں تھی۔ میں واپس جانے کے لیے بولنے لگا تھا، ابھی رک گیا۔ مجھ سے اگلا قدم اور دوسری سانس دونوں ہی نہیں لی گئی۔ دوبارہ سے اس عورت کے قریب ہوا اور غور سے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بیوی رمشا ہی تھی۔ انتہائی ابتر ہو رہی تھی اور اتنی میلی ہو رہی تھی کہ پہچاننا مشکل تھا۔ میں اسے زور زور سے جھنجھوڑنے لگا۔ وہ سب لوگ میری طرف متوجہ ہو گئے۔ جعلی بابے نے مجھے پیچھے کرنا چاہا تو میں اسے بری طرح پیٹنے لگا۔ وہاں پر اچھا خاصا تماشا لگ چکا تھا۔ ہجوم میں سے کسی نے پولیس کو بلا لیا۔ وہ آئی تو نہیں، مگر آئی تو انہیں میں نے بتایا کہ یہی میری بیوی ہے۔ وہ پولیس اہلکار وہی تھے جو رمشا کے کیس کو فالو کر رہے تھے۔ اس جعلی بابے نے بہت زیادہ تنگ کیا، جس کی بنا پر پولیس نے اسے حراست میں لے لیا۔ میں رمشا سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ پہلے تو وہ بابا اپنا منہ ہی نہیں کھول رہا تھا کہ یہ سب کچھ وہ کس کے کہنے پر کر رہا ہے، لیکن جب پولیس کے ہاتھ لگے تو اس نے جو نام لیا وہ میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ اس نے میری ماں کا نام لیا تھا اور کہا تھا کہ وہی عورت اس لڑکی کی بدولت دھندا کر رہی ہے اور وہ اسے شام کو یہاں سے لے جاتی ہے اور پتہ نہیں کس جگہ پر رکھتی ہے، صبح کو پھر سے لے آتی ہے۔ یہ لڑکی سچے خواب دیکھتی ہے تو ہم اس سے دن کا لاکھوں روپیہ کما لیتے ہیں۔ وہ ڈھونگی بابا بولتا جا رہا تھا۔ میں زمین پر کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا، یہ سوچ کر کہ آخر میری ماں نے یہ سب کیوں کیا، انہیں کیوں ضرورت پیش آ گئی، پیسے کی اور رمشا اس سے میری شادی بھی انہوں نے اسی وجہ سے کروائی تھی تاکہ وہ اسے اپنے گھٹیا کاروبار کے لیے استعمال کر سکے۔ میرے جاتے ہی اماں نے رمشا کو نشہ آور دوائیاں دینا شروع کر دی، پھر اس گھر کو تالا لگا کر وہیں بیٹھک میں اسے قید کر کے رکھا اور اب طرح طرح کے لوگوں سے اسے نیاز دلاتی تھی۔ میں ہکا بکا وہاں کھڑا تھا جب پولیس اہلکار میرے پاس آیا۔ بولا، ہاں بھئی، اب بتائیں، کیا اب بھی آپ کو اپنی ماں پر کوئی تفتیش نہ بٹھائیں، یا کیا آپ چھوڑ دیں کہ جب یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ اس سب کے پیچھے آپ کی ہی ماں ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اماں کو پولیس لے آئی تو انہوں نے اقرار جرم کر لیا تھا۔ رمشا کو بہت زیادہ ہیوی ڈوز دی گئی تھی جس کی وجہ سے اس کا علاج ہونے لگا۔ کچھ عرصے میں وہ ٹھیک بھی ہو گئی۔